ورسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. یہ آیت میں نے اس سے پہلے بھی تلاوت کی ہے، بلکہ کئی جمعراتوں میں بھی اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے کہ اے پیغمبر، جو دین آپ کے پاس آ رہا ہے اسے آگے بیان فرمائے، اور اگر یہ کام نہ کیا تو ایسا سمجھا جائے گا جیسے آپ نے نبوت کا کام نہیں کیا، اور اس میں جو دقت اور گرانی لوگوں کی طرف سے پیش آئے گی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اور ویسے سب کافروں کو اللہ یہ سمجھ نہیں دیتا. اگر سب کے ہاں سمجھ ہوتی تو آپ کے بڑا احترام اور بڑا شکر کیا جاتا کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے پیغامات، وہی تعلیمات، عقیدے اور عمل کے زرین ارشادات پہنچاتے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہود کی مذمت کی ہے اور اہل کتاب کی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے ہم ان کے گناہ معاف کر دیتے اور جنتیں دے دیتے. معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب آسمانی کتابوں والے تھے اور گناہ کرتے تھے اور جرائم پیشہ بھی تھے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تبلیغ کی کمی تھی بہت زیادہ. تبلیغ جب پوری ہو چھوٹی بڑی سب چیزیں بیان ہوتی. اگر ایک دن کوئی عمل نہ کرے بشریت اور انسانیت اس کی فاسد ہو اور شیطان اور نفس اس کو غلط پر آمادہ کرے تو ایک دن تو سوچ لے گا کہ بات تو خیر کی تھی اور مجھے اس کو قبول کرنا چاہیے تھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اہل کتاب نے اپنی کتاب پر ایمان و عمل کیوں چھوڑا؟ دنیا کے لیے. دنیا پرست ہو گئے. جیسے دنیا کے ڈر سے اور دنیا کے لالچ میں مختلف حکمران اور سیاستدان دینی عقائد اور نظریات کمزور کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے اور یہ بہت ضروری نہیں ہے. یہ بات اس وقت مشکل ہے اور یہ حقیقت میں دین فروشی ہے اور ضمیر فروشی ہے. یہ یہود کی خصلت تھی. یہ قبائح ان میں آئے تھے. حق
تعالیٰ نے کہا کہ بالکل غلط کر گئے، انہوں نے دین پر سودے بازی کی، دین فروشی اور ضمیر فروشی کے مرتکب ہوئے، صرف دنیا کے چند اغراض اور چند ٹکوں اور وقتی ظاہری فائدے کے لیے، حالانکہ دین و دنیا کا فائدہ دین میں تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور اگر یہ قائم کر دیتے توریت، انجیل اور جو وحی اللہ کی ان کے پاس آئی تھی، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ اوپر سے اور نیچے سے کھاتے ہیں، اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں اور نیچے ظاہر ہوتے ہیں زمین پر۔ اور یہ مطلب بھی ہے کہ اوپر سے بارشیں ہو جائے گی اور زمینیں فصلیں دے دے گی۔ تو گویا کہ دنیا میں اقتصاد اور معاش کی ترقی کے لیے دین پر عمل ضروری ہے۔ اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، لفظی معنی تو ہے کہ دین قائم کرنا، توریت، انجیل اور آسمانی وحی قائم کرنا، اقامت دین جس کو کہتے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، جو دین کے علوم کے بہت بڑے امام تھے، وہ اقامو کا معنی کرتے تھے اگر یہ لوگ نافذ کر دیتے توریت، انجیل اور جو وحی ان کے پاس آئی۔ اقامت تب ہوتی ہے جب اس میں نفاذ آ جائے، اور نفاذ اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کے ماننے میں کمی ہو تو سختی کی جائے، اس کو نفاذ کہتے ہیں۔ کسی قانونی دفعے کو عدالت جب بنواتی ہے تو پولیس کو آرڈر دے دیتی ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور دکانوں میں اور مارکیٹوں میں اس کے خلاف ہو رہا ہے، تم جا کے چیکنگ کر لو۔ تو ایس ڈی ایم اپنے ساتھ پولیس کر کے وہ مختلف جگہ چھاپے لگا لیتا ہے۔ یہ دستور ہے کہ نفاذ بغیر قوت کے نہیں ہوتا، بغیر قوت کے تو تبلیغ ہوتی ہے۔ تبلیغ زبانی کلامی حقیقت بیانی ہے۔ تبلیغ پیغمبر فرماتے تھے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ سب سے زیادہ مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت بڑا سینہ چاہیے۔ ایک آدمی کو آپ دین کی بات کر رہے ہیں اور وہ ترش روئی سے پیش آتا ہے تو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس وقت قرآن کہتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر استقامت کے ساتھ کام کریں۔ صبر و استقامت سہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر صبر و استقامت مبلغ میں نہ ہو، عالم میں، تبلیغی میں، تو پھر جنگ و جدال کی سی کیفیت ہو جائے گی۔ جنگ و جدال سے اہل حق کے راستے کم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ سازگار ماحول میں دین کا کام عمدہ ہوتا ہے، ناسازگار ماحول میں اہل دین کو گرانیاں پیش آتی ہے، تو گرانیاں مت سامنے لاؤ اور اس کے لیے اسباب مت بنو۔ یہ مطلب ہے صبر استقامت کا۔ صبر کے دو مرحلے ہوتے ہیں، اپنے کام اور اپنے دین پر ڈٹے رہو، پروگرام سے مت ہٹو، اور سامنے آنے والی چیزیں سہنے میں نرم مت پڑو، کمزور مت ہو۔ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله
وما ضعفوا وما استكانوا، قرآن کہتا ہے نہ یہ اللہ کے دین بیان کرنے والے کمزور ہوئے تھے اور نہ وہ ڈھیلے ہوئے تھے، وہ جم کے رہے تھے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ جم کے رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے اللہ کے نیک بندے تھے جو پیغمبروں کے ساتھ جہاد تک کے لیے کمر بستہ تھے۔ فما وہنوا، جہاد میں پہلی کمزوری جو آتی ہے اس کا نام وہن ہے۔ وہن اس کو کہتے ہیں کہ آپ سامنے مقابل کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں اور آپ کہیں کہ میں اس کو نہیں مار سکتا، یہ طاقت میں زیادہ ہے، اس کے پاس اسباب بہت زیادہ ہے، اس کو وہن کہتے ہیں، خود بخود ہی ڈھیلا ہو جائے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، جیسے مکڑی کا جالا۔ وہن طبعی چیز ہے، اور طبیعت جب کمزور ہو تو آدمی کے پیر جلدی لرزتے ہیں، اور طبیعت کمزور ہوتی ہے دو کمزوریوں سے، یا تو خاندانی طور پر کبھی بڑا کام نہ کیا گیا ہو تو اس کے لیے بھی بڑا کام مشکل ہو جائے گا، اور یا یہ کہ یہ خود گناہوں کا مرتکب ہے تو گناہگار کا دل جو ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ متقی اور پارسا حالات سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ان کا دل قوی ہوتا ہے، اور دل کی قوت اور غذا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ غزوہ حنین میں صحابہ کرام عام جہاد کی طرح شریک ہو گئے، لیکن بنو حوازن نے 100-200 تیر انداز ایسے تیار کیے تھے کہ تم شروع ہی سے کثرت اور بوچھاڑ کا مظاہرہ کرو، اور اس قدر شدید تیر اندازی کی گئی کہ جو تیر نکال چکا تھا تو کمان میں ڈال نہ سکا، اور جو ڈال چکا تھا تو وہ چلا نہ سکا، اور جو چلانے لگا تھا تو اس دوران اس کا ہاتھ غائب ہو گیا، اتنے تیر گر گئے۔ تمام غزوات میں سب سے خطرناک لمحہ جو تھا وہ حنین کا تھا، اور بڑے بڑے صحابہ جو میدان جیتتے تھے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ 8 یا 10 افراد آپ کے ساتھ رہے، آپ اپنی سفید سواری پر تھے، اور حارث ابن عبد المطلب لگام پکڑے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت نہ ہوتے تو میں بھی اونٹنی چھوڑ کر بھاگنے لگتا۔ کہا حضرت اس دوران مسکرائے، آپ نے حارث کو کہا کہ جم کے رہو، یہ وقت جہاد۔ میں نے دیکھا پورا میدان غائب ہے صحابہ کا، اور حضرت نیچے اترے اور آپ فرماتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ دیکھیں میں پیغمبر ہوں، بالکل سچا کھرا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ بھاگے جو جھوٹا ہو، گناہگار مجرم ہو، اب میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ان کا پوتا ہوں، میدان سے بھاگوں گا نہیں۔ تو کہتے ہیں کمزوری یا حسب سے آتی ہے یا نسب سے آتی ہے۔ حسبن میں نبی ہوں جو تمام اعلیٰ مقامات کا اونچا مقام ہے، اور نسبن میں مطلبی ہوں جن کا اصل نسل ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ملا ہوا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم سادات ہیں، سید فلان سید فلان، تو میں ان کو کہتا ہوں برسات میں جو مینڈک پیدا ہوتے ہیں اس طرح سید ہو، کہ نہیں جی بالکل۔ میں نے کہا چہرے کو دیکھو،
شرم نہیں آتی؟ پیغمبر کے خلاف کر کے اپنے آپ کو اولاد کہتے ہیں. جس کو سید کہتے ہیں، سید کی 4 علامات ہیں. پہلی علامت شجاعت، بہادر ہونا. دوسری علامت صباحت، حسین ہونا. تو حسین کا یہ مطلب ہے کہ آپ عورت بنے اور داڑھی منڈاتے رہے. یہ تو مردانگی کو جواب دینا ہے. رجولیت سے انحراف ہے بالکل. اور تیسری علامت یہ کہ عبادت اس کی عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو آئینے میں ذرا برساتی سادات دیکھ لیں. یہ جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور یہ حرام و حلال کا فرق کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں تو سر آنکھوں پر. تو عبادت، صباحت، شجاعت، یہ وہ اوصاف ہے اللہ، اور سخاوت، 4 صفات ہر ملک میں جو صحیح النسب سید ہوگا عام انسانوں سے اس میں زیادہ ہو. عام انسانوں سے زیادہ ہوں گے. عبادت میں وہ ممتاز ہوگا، سخاوت میں لانظیر ہوگا، شجاعت اور مردانگی اس کی سب کو معلوم ہوگی، اور چہرے کا حسن، اعضاء کا اعتدال. ہم حسین گورے چٹے کو نہیں کہتے، نہ اس کو کسی نے کہا ہے. حسین کہتے متبع سنت کو. داڑھی مونڈے کے چہرے کو تو دیکھنا گناہ ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جس جگہ بدعملی ہو رہی ہو، مثلا زنا ہو رہا ہے، آپ اس کو ایسا دیکھ رہے ہیں آپ بھی زانی ہیں. ایک آدمی شراب پی رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، نہیں چہرہ موڑ. ایک آدمی چوری کر رہا ہے اور آپ منع نہیں کر سکتے، تو دیکھتے کیوں ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ محل معصیت ہے، گناہ کی جگہ ہے. تو جب چہرے سے داڑھی مونڈی جاتی ہے تو چہرہ محل معصیت ہے. تو داڑھی مونڈا ہمیں بتائے کہ وہ جو آگ کی پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے ہمارے سامنے، ہم مسلح چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، وہ چلے جائے. اس میں کمی ہے، بہت بڑا شگاف ہے. امتی بن کر دنیا میں آیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اللہ نے اس کو دیا اور وہ ناقدرہ ہے. امت کو تمام سنتوں کا، خاص کر داڑھی کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ جو سچائی کے ساتھ مسلمان ہوتے ہیں، فما وہنوا، نہ وہ کمزور ہوئے تھے، وما ضعفوا، اور نہ انہوں نے ہمت ہاری تھی، ومستکانوا، اور نہ انہوں نے شرمندگی اٹھائی تھی. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ پسند کرتے ہیں ان جم کے رہنے والوں کو. لا الہ الا اللہ. جم کے رہنا 2 طریقے ہیں اس کے. ایک طریقہ یہ کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہے، جس کو ہم کہتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری. اور دوسرا یہ کہ اپنے پروگرام میں صادق ہو. پوری دنیا ان کے مخالف رہی، لیکن کبھی بھی سچے جہاد کرنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ایک سپر پاور سے پنگا لے کر زیادتی کی. نہ، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ صلح کے آداب 2 ہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ گے. جو ہمارے یہاں تسلسل کے ساتھ جمعے پڑھتے ان کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا ایک دن آئے گا اور امریکہ تاوان جنگ دینے کا اعلان کرے گا. آج تو امریکہ نے تاوان جنگ کا اعلان کر لیا ہے کہ جو ہم نے تخمینہ پیش کیا ہے اگر وہ چاہے تو 3 گنا بڑھا دے. مگر وہ دنیا کی قوم نہیں ہے، وہ دین کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا پہلے غاصب اور ظالم یہاں سے چلے گئے. جہاد اس وقت اور آج اور قیامت تک 2 اہداف سے ہوگا.
پر قائم رہنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا. اس لیے جہاد کا کوئی ایسا مرحلہ جس سے لوگ تنگ آ جائے یا اوکتا جائے بظاہر مشکل ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وان تصبروا وتتقوا، صبر کر کے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی اپنے پروگرام پہ قائم رہو، پیچھے نہ ہٹو اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ ومن نصر الا من عند اللہ، اصل امداد تو اللہ فرمائے گی. وہ دشمن کو بے ہمت کرے گا بما ہتھیار اور اوزار کے اور ایٹمز کے اور پوری دنیا کے نخرے اور غرور کے. اللہ نے ان کے سامنے اسے شرمندہ کیا ہے اور ہر طرف سے ان کی پسماندگی اور شکست کے اعلانات ہو رہے ہیں. یہ کون کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ اس لیے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اپنے حق پر ڈٹے رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی سازش ہے تمہاری کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے میں قوت میں لے چکا ہے، گرفت میں، وہ سب گرفت میں ہے. اللہ تعالیٰ سے کہاں بچ سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کی چیزیں دین کے مقابلے میں قبول کرنا یہ ناجائز ہے، اور اس دنیا کی چیزیں دین کی وجہ سے پیچھے دوڑتی ہے، وہ انعام و اکرام ہے. یہ مسائل بہت مشکل ہے اور بڑے سخت ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ یہ مسئلے بیان کریں. یہ نہیں کہ تبلیغ کچھ اور چیز ہے اور جہاد اور ہے، ایک ہی چیز ہے. آگے پیچھے جہاد ہے، درمیان میں تبلیغ ہے. معلوم ہوا کہ تبلیغ والوں کا فرض ہے کہ وہ جہاد کے لیے کمر بستہ ہو جائے. اور جہاد مار دھاڑ کا نام نہیں ہے، جہاد حق مسائل پر شریعت کے حدود و آداب کے مطابق استقامت کا نام ہے. اگر جبت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. پھر یہ کہ تبلیغی کھائے گا کدھر سے؟ جہادی آدمی کے پاس فنڈ کہاں سے آئے گا؟ فرمایا دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ، آسمان اور زمین تمہاری محنت میں اور خدمت میں لگا لوں گا. مقرر کہتے ہیں یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے کتابیوں تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تم کوئی چیز نہیں ہو. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم توریت انجیل قائم کرو، نافذ کرو، اور جو شریعت آئی ہے اس کو نافذ کر لو. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. کتنے لوگ ہیں کہ اس جہاد اور اس دینی تبلیغ کے مقاصد سے بے خبر ہے اور ان کی سرکشی میں اور بدبختی میں اضافہ ہو رہا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ان کافروں پر افسوس نہ کریں، ان سے الجھے نہیں. یہ تو دستور ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے گائے بھی پیدا فرمائی، گدھا بھی پیدا فرمایا ہے، بکرا بھی ہے، کتا بھی ہے، ہرن بھی ہے، خنزیر بھی ہے. حلال چیزیں بھی ہے، حرام چیزیں بھی ہے، فائدہ مند بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے. نظام تکوین کو آپ نہیں تبدیل کر سکتے. خود ہمارے جسم کے
ناف سے اوپر کے دھڑ کا جو کام ہے، ناف سے نیچے کے دھڑ کا وہ کام نہیں۔ آپ ہاتھ کا کام پیر سے لیتے کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ایک دانت میں درد شروع ہو جائے پورا جسم محسوس کرتا ہے، مگر کسی بھی صلاحیت نہیں کہ وہ درد کھینچ لے یا دور کر لے۔ یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، کارخانہ حکمت الوہیت کا کرشمہ ہے۔ تو تسلی دے دی کہ آپ جہاد بھی کریں گے اور تبلیغ بھی کریں گے، اور آپ قرآن سنت اور دین کے نفاذ کی کوشش کریں گے، مگر یہ زمین بروں سے خالی کرنا یہ آپ کا منصب نہیں ہے پیغمبر۔ آپ کا کام تو بروں کو اچھا بنانے کی محنت کرنی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک یہاں ایمان والے بھی ہیں، والذین ہادوا اور یہود بھی ہے، والصابئون اور سورج پرست بھی ہے مجوسی، والنصارى اور عیسائی بھی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جنہوں نے بھی ایمان لایا اور عمل کیا نیک۔ اللہ پر و آخرت پر ایمان لانے کا مظہر کیا ہے؟ نیک اعمال دین کے موافق۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ وہ کبھی خوفزدہ ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا میں دنیا کے رہنے والوں کو دو قسم کے غم لاحق ہوتے ہیں۔ ایک انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید میں اپنے مقصد تک نہ پہنچوں، شاید ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے مشکل پڑ جائے، اور کبھی یہ اس کو خیال ہوتا ہے کہ او ہو ہم نے فلاں تیاری صحیح نہیں کی، اور ہم نے اس محنت میں کمی کی جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے، اور دنیا کے نظام میں یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ پاکستان کو اب احساس ہے، اور پاکستان کی پوری دنیا کے مسلمانوں کو، کہ ہم نے کفار کے مقابلے کا ایٹمز اور ٹیکنالوجی نہ اپنا کر عظیم جرم کیا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جو روش، جو اوزار و ہتھیار کفر کے پاس ہوگا، مسلمان اس سے بڑھ چڑھ کر حاصل کرے گا۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی تھی کہ مشرکین سے بھی ہتھیار بنوائے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کے ہتھیار پر اعتماد نہ کرنا، تم خود تسلی حاصل کرنا۔ ترکی میں ایک بادشاہ ہوا تھا، سلیم نام تھا اس کا، آج سے 200-300 سال پہلے۔ اس نے اسکول اور کالجوں میں مغرب کی ٹیکنالوجی کو سلیبس میں داخل کیا، اور باقاعدہ اعلانات کیے کہ یہ جو ایٹمز اور ٹیکنالوجی اپنا رہے ہیں یہ آگے چل کر مسلمانوں کو کمزور کرے گی، ہمارے پاس اس کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ لیکن مغرب نے بڑے خاص سازش کے ساتھ اسے مسلمانوں کے ہاں متہم کیا، اور پھر اخیر میں قتل کرایا، قتل کرایا، اور اس کو مذہبی باغی کہلوا دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اکثر لوگ بدچلنی میں لگے ہوئے۔
اور یہ قرآن نے اسی جگہ کہا جہاں فرمایا کہ یہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے، اپنے آسمانی کتاب اور وحی کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، تو فرمایا منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک جماعت راہ اعتدال پر ہے جو یہ چاہتی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ مذہبی لوگ کبھی انتہا پسند نہیں ہوتے، انتہا پسند تو لامذہب ہوتا ہے۔ مذہبی آدمی کو پتا ہے کہ یہ عمل مستحب ہے، کرنا ہے، نہ کرنے پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ مذہبی لوگ جانتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، اور تینوں درجات میں فرق ہے۔ اگر میں کسی مستحب میں مثلا زیادتی کر لوں تو اور علماء ہیں وہ اس کو کم کر دیں گے، اپنی جگہ لے آئیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے دین پر پورا ڈٹنے والوں کو کہا منہم امۃ مقتصدہ، یہ اعتدال کے لوگ ہیں۔ دین کے لوگ کبھی بھی زیادتی نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ یہود کے ہاں جب عورت کو ماہواری آ جاتی اسے گھر سے نکال کر باہر جنگل میں ان کے ہاٹ بنے ہوتے تھے، جھونپڑیاں، اس میں بند کر دیتے تھے، اور جب پاک ہو جاتی تھی تو ایک خاص طریقے سے پھر آتی۔ آپ نے جب یہ بیان کیا تو نعمان ابن بشیر نے اور ایک اور صحابی ہے عباد ابن بشر، انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں چاہیے کہ یہود کے مقابلے میں اسی حالت میں عورتوں سے ملے تاکہ یہود کی صحیح مذمت ہو جائے۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سخت ناراض ہوئے، اور جب حضرت ناراض ہو جاتے گویا کہ سرخ انار آپ کے گالوں میں توڑ دیے گئے، تو وہ دونوں اٹھے اور روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دودھ آیا خدمت اقدس میں، آپ نے کہا ان دونوں کو بلاؤ، کیونکہ کاملین کا ناراض ہونا دیر تک خطرہ ہے کہ کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے ان کا۔ یہ بڑے اساتذہ شاگردوں پر زیادہ ناراض نہیں ہوتے، بعد میں معاف کر لیتے کیونکہ وہ پھر پکڑ میں آتے ہیں۔ کامل و اکمل باپ جب بیٹے سے روڑ جائے تو بیٹے کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ کامل و اکمل باپ، ایک تو وہ اخبار والا باپ ہوتا ہے جو صرف کاغذ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ابا ہے، آگے ابے کو کبے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ باپ کے باپ ہونا اس کے آداب نہیں ہے۔ ایک پرائمری ٹیچر کے آداب ہے یا نہیں؟ باقاعدہ اس کو کورس کراتے ہیں کہ آپ بچوں کو کیسے سمجھائیں گے، نہ سمجھنے والوں کو کس طرح سزا دیں گے، جو غیر حاضری کریں گے اس کو کیا سزا ہونا چاہیے، جو بار بار غیر حاضری کریں گے اس کو کیا کریں گے۔ ایک چھوٹا استاذ پرائمری پڑھانے والا، اس کی تمرین ہوتی تھی۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ لوگ بہت زیادہ عقل مند ہو گئے۔ ہم جس زمانے میں اسکول پڑھتے تھے تو بعض استاذ کو کہتے تھے کہ یہ ابھی ٹریننگ نہیں کی اس نے، اور بعض استاذوں کو کہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ استاد ہے۔ تو ماں باپ صرف اس کو نہیں کہتے کہ بس آپس میں مل لیے اور ایک کوچا پیدا ہو گیا۔ اب دیکھ رہی کہ یہ باپ گھر میں کس طرح بات کرتا ہے بچوں کے سامنے، بیوی سے کس طرح ملتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اولاد کے سامنے میاں بیوی مخصوص گفتگو نہ کرے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی اور وہ نامناسب بات ہے۔ صاحب وہ دو بچے آپس میں لڑ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے۔ ایک نے کہا کہ میں آپ کو گرا دوں گا، تو اس نے کہا میں امی کو کہہ دوں گا، کہا اس کو بھی گرا دوں گا، کہا اتنی بڑی عورت ہے تو کیسے گرائے گا، کہ ٹانگوں سے پکڑ کے۔ تو اس نے کہا جیسے ابو پکڑتے، کہا نہیں نہیں پھر تو وہ ہل نہیں سکتی۔ مولانا عبدالحی صاحب نے الغاز میں لکھا ہے
کہ قدیم زمانے میں میاں بیوی اولاد کے احترام میں زندگی گزارتے تھے. یہ باقاعدہ بچیوں کو کہتے ہیں کہ دلہن نظر آتی ہے. دلہن تو پہلی رات کی ہوتی ہے تو حرام ہے. غیر شادی شدہ کو دلہن کہنا جائز کہاں ہے؟ اس کہنے میں اور اس کہنے میں کیا فرق ہے کہ اس سے آگے ایک جملہ کہا جائے. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ وہ ہیں جو رسمی ماں باپ تو ہے مگر اولاد کی تربیت والے آداب ان کے پاس نہیں. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس گھر میں کنواری لڑکی ہو وہاں اونچی آواز سے بات نہ کی جائے. اونچی آواز سے وہ محسوس نہ کرے کچھ. اس کے آداب، اس کا احترام، اس کا تقدس وہ برقرار رکھنا ہے جب تک کہ اس کا اپنا گھر آباد نہیں ہوا ہے. علماء دین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جانوروں کی موجودگی میں بھی میاں بیوی مخصوص عمل نہ کرے. وہ بھی حرام ناجائز. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے بھائی لوگوں کو اللہ نے اولاد تو دی ہے لیکن اولاد کی تربیت کا مرحلہ انہوں نے سیکھنا تھا اور یہ بغیر دین کے نہیں ہو سکتا ہے. مسائل بعض کڑوے ہوتے ہیں لیکن حقیقت ہوتے ہیں. ڈاکٹر جب حاذق ہو اور ماہر ہو وہ مریض سے نہیں پوچھتا ہے کہ کڑوی دوا کھا سکو گے یا نہیں. وہ کہتا ہے بس یہاں سے یہاں تک کاٹنا پڑے گا، آپ کی مرضی ہے. جینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جینا ہے تو 2 مہینے بعد دیکھو یہ بقیہ جسم بھی جائے گا. مریض سوچ لیتا ہے کہ میں مر ہی رہا ہوں تو بہتر یہ ہے کہ یہ عضو کٹوا ہی دوں. اللہ تعالی مسلمانوں کو زندگی نعمتوں والی عطا فرمائے. اللہ تعالی مسلمان معاشرے میں دینی تعلیم اور تربیت اور ترقیات عطا فرمائے. چھوٹے چھوٹے بچے ان کا بھی حق ہے خلاف شرع کام ان سے نہ کرایا جائے. میں نے پہلے بھی کہا ہے اب بھی کہتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو ایسا کپڑا پہنانا کہ وہ لڑکی لگنے لگے حرام ناجائز. اس کا مرتکب گناہ کا ماں باپ ہوں گے. اور لڑکی کو ایسا لباس اڑانا پہنانا کہ وہ لڑکا لگنے لگے یہ حرام ناجائز. فتح القدیر شرح ہدایت معتبرات فقہ میں خلط ملط کرنا یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ ان لوگوں کا کام ہوگا جن کے ہم مرد اور عورت برابر ہیں. ہمارے یہاں تو تمام انبیاء اور مرسلین مرد تھے، کوئی عورت کبھی بھی نبی نہیں بنی. ہمارے یہاں تمام مجتہدین محدثین فقہا وہ مرد تھے، رجال تھے. عورتوں کو اس قسم کا منصب کبھی بھی نہیں دیا گیا. اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے کسی مومن بندی پر احسان فرمایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں بالغ ہوئی ہے. چھوٹی عمر میں بارگاہ اقدس میں لائی گئی تاکہ وہ تمام وہ امور ضبط کرے جو مرد عورت کو تعلیم نہیں کر سکتا بلکہ عورتیں تعلیم کرتی ہیں. ایک مرد ہر وقت خواتین کو ماہواری کے مسائل، ولادت کے مسائل یہ بیان کرنا دشوار ہے ذرا، لیکن ایک خاتون جب عالمہ ہو وہ عورتوں کو بہت اچھی طرح سمجھاتی ہے. بخاری شریف میں ہے کہ خواتین اپنی ماہواری کے کپڑے ڈبے میں رکھ کے اوپر ڈھکن رکھ کر بی بی صاحبہ کو دکھانے لگی کہ یہ خون ہے یعنی حیض ہے یا استحاضہ ہے، بیماری ہے. بی بی صاحبہ فرماتی تھی انتظار کرو حتی ترین القصۃ البیضاء، یہاں تک کہ بالکل سفید پانی آنے لگے. تو اب یہ حکمت نکل آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیش بہا اوقات معاف ہو گئے اور پیغمبر کی گود میں
آپ کی نبوت کے دامن میں ایک بیوی نے تربیت پائی. آپ نے فرمایا تم دین کا ثلث حضرت عائشہ سے حاصل کر سکتے ہو. بی بی عائشہ کو اللہ نے بڑے علوم عطا فرمائے تھے، بہت زبردست عالم تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، ساتھ ہی تو گھر ہے، بی بی صاحبہ اندر تھی اور حدیث بیان کی، چٹپٹ وہاں سے چھٹایا. اور بی بی صاحبہ نے کہا ایسا نہیں ایسا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چھٹ پڑا اور آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آئے. تو فرمایا اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، ہماری ماں بی بی عائشہ نے اندر سے میری اصلاح کر دی. روایت اس طرح ہے، اس طرح نہیں، ایسا محفوظ دین ہے، آسمانی دین ہے، حفاظت و صداقت سے لبریز دین ہے. ورنہ لوگ کہتے کہ چلو کیا فرق پڑتے ہیں بہت بات، نہ دینی بات میں فرق نہیں آ سکتا. حضرت عثمان و حضرت علی اور معاویہ کو خطوط لکھنا، اس کے تو مسندات جمع ہوئی، جلدیں بھری گئی. بلکہ مقبلی یمنی محدث نے لکھا ہے کہ ایک موقع پر ابوبکر صدیق ابا جان کو بھی بی بی صاحبہ نے لقمہ دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج لوگ کہتے ہیں بی بی بہت لکھی پڑھی ہے، کیا لکھی پڑھی ہے؟ ان کو لکھت پڑھت کا پتہ ہی نہیں. یہ ہے امت کی ماں، زوجۃ نبینا فی الدنیا والآخرہ. صحابہ جب حضرت عائشہ کا نام لیتے تو ساتھ کہتے ہمارے پیغمبر کی عزت و ناموس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قالت عائشہ زوجۃ نبینا فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سورۃ نجم کی ایک آیت ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ حضرت جبریل آسمان سے نیچے لٹک گئے، پھر قریب ہوئے اور اتنے قریب ہوئے جتنے دو کمانوں کے جو پچھلے ڈنڈے ہوتے ہیں وہ آپس میں قرب کے لیے ملاتے تھے، ہم ایسے. فارسیان کہتے ہیں من و دوستی چو دو بغض بادام در پوستی، قرب کے لیے بیان کرتے ہیں. تو بی بی صاحبہ کے شاگرد مسروق بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہے. درمیان میں ایک موٹا کپڑا ہوتا تھا، حجاب. حجاب اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جب تک آپ اٹھا نہ لیں خود نہ اٹھے، ایسا موٹا کپڑا ہو جیسے دری قالین اس طرح. اور باہر گلی میں لوگ بیٹھے رہتے تھے، اندر اپنے گھر میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصلاحات فرماتی تھی. تو مسروق نے مسلم شریف اور بخاری میں اس آیت کی تفسیر اس طرح کی کہ یہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے. بدعتی اس طرح کہتے ہیں. ایک بدعتی مولوی میں نے سنا، اس نے کہا اللہ قریب آیا ایسا لٹک گیا ایسا لٹک گیا. ان کو اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ کیا ہستی ہے. وہ غریب اور اولیاء اور درگاہیں تو چھوڑو، خدا کو نہیں پہچانتے. تو بخاری میں اور مسلم میں ہے کہ بی بی نے اندر سے کیا کہا، یا مسروق ماذا قلتا، مسروق کیا باتیں کر رہے ہو، لقد قف شانی، رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے. اس طرح باتیں کوئی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں جو لٹکتا ہے نیچے اترتا ہے. فرمایا ھذا ہوا جبریل، یہ آیت جبریل سے متعلق ہے. کہاں لے کے گئے ادھر کا ادھر. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بی بی کو کیوں تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ صحیح اور غلط جانتی تھی. آج لوگوں نے مذہب ہی سارا غلط جھوٹا بنایا ہوا ہے.
وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عشق رسول کے حاملین ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عین عداوت اور دشمنی میں چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین معاشرے پر اسلام کا غلبہ فرمائے، اور جو نہیں جانتے ہیں اللہ انہیں جاننے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور تبلیغ کے جو آداب ہے، تبلیغ کی جو ذمہ داری ہے، منصب ہے، سب سے اعلیٰ طبقہ تبلیغ کا علماء کرام ہے۔ تبلیغ کے سب سے بڑے مراکز دینی مدارس اور مساجد ہیں۔ ان کا منصب ہے حلال و حرام سمجھانا، توحید اور شرک بتانا، سنت اور بدعت میں فرق کرانا، جنت کے راستے متعین کرنا اور جہنم کے راستوں پر چلنا روکنا۔ اور جس شخص کو بھی خدا نے یہ شعور اور بصیرت دی اور وہ اپنی صلاحیت کے مطابق جس قدر سمجھاتا ہے، قابل احترام ہے۔ چھوٹا تبلیغی چھوٹی تبلیغ کرے گا، عوام عوامی تبلیغ کریں گے، مخصوص طبقہ آیات و احادیث دلائل اور شوکت دین کے ساتھ دین آگے بڑھائیں گے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو دین آپ کے پاس آ رہا ہے آگے بڑھائے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا پیغمبری کا کام ہی نہیں ہوا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ مقام اور یہ منصب نہیں دیتا جو پیغمبر کو اور مسلمانوں کو دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر كبيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ذروة الإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم الجهاد معزن منذ بعثني الله، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم۔ أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين، وصلى الله وسلم على رسولك الكريم ونبيك الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي،
فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اکثر نماز میں قیام رکوع کرتے ہیں پھر کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کرتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ اس کا قیام ساکت ہے. کہتے ہیں کہ معذور سجدہ ہے. بعض لوگ ویسے نماز کرسی پر پڑھتے ہیں، جمعے کو نیچے اتر کر پڑھا لیتے ہیں. قاعدے کے مطابق وہ جو کرسی پر پڑی گئی سب باطل ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی. وہ تو قادر ہے ارکان پر کرسی پہ کیسے اشارے سے پڑھتا ہے. بعض جگہ کرسی کے آگے ایک تیپائی یا میز رکھا ہوتا ہے، یہ سجدہ معتبر نہیں ہے، بس وہ سر کے اشارے سے ہی سجدہ ہوگا. اس میز و تیپائی کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سجدہ نہیں کہلائے گا. اور کہتے ہیں کہ جب رکوع اور قیام آدمی کرے اور سجدہ نہیں کر سکتا تو رکوع اور قیام بھی ساقط ہے، وہ بھی قائدن ہو. نفلی روزے کی رات سے نیت ہو اور صبح سحری میں آنکھ نہ کھلے تو دستور رہے گا، جبکہ صبح کچھ نہ کھایا پیا. نہیں، نفلی روزے کے لیے رات سے نیت افضل ہے، البتہ نظر کے روزے کے لیے رات سے نیت شرط ہے، کیونکہ حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور اہل خانہ سے پوچھتے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے. جب وہ فرماتے کہ نہیں تو آپ فرماتے ثم انی ظل صائم، پھر آج میں روزے سے ہی رہوں گا. یہ نفلی روزہ ہے اور صبح تک آپ منتظر تھے. معلوم ہوا کہ نفلی روزے کی نیت نصف النہار سے پہلے تک صحیح ہے. جمعے کے دن نفلی روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اس میں شروع سے اختلاف ہوا ہے. امام بخاری نے وہ حدیث نقل کی جس میں ہے کہ لا یصومن احدکم یوم الجمعہ الا ان یصوم یوما قبلها او یوما بعدها، کہ تم میں صرف جمعہ کوئی روزہ نہ رکھے، ایک دن پہلے رکھے اور ایک دن بعد میں رکھے. اس وجہ سے صرف جمعے کے دن کے روزے کو اکثر محدثین و فقہاء نے مکروہ کہا ہے. لیکن امام مالک نے موطا میں نقل کیا ہے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو جمعے کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اور آج بھی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں جمعے کو اہل مکہ جو وہاں قیام پذیر ہے ان کا روزہ ہوتا ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ عمل یہی صحیح ہے جو امام مالک فرماتے ہیں. مرد کے لیے چاندی کی کتنی مقدار پہننا جائز ہے؟ 4 ماشے سے کم. کب مرد چاندی کو صرف انگوٹھی کی شکل میں پہننے یا پھر زنجیر کڑے کے طور پر استعمال کر سکتے جب ضرورت ہو. انگوٹھی کا نگینہ اوپر آنا چاہیے اندر. مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تلوے میں ہو اور عورت کے لیے ہو کہ وہ اوپر ہو، کیونکہ نگینہ مرد کا زینت نہیں ہے، ضرورت ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جب نگینے میں مہر ہو تو وہ تو تلوے نچلے حصے سے لگے گی، اور اگر مہر نہیں ویسے ہی جیسے اس زمانے میں لوگ انگوٹھیاں پہنتے ہیں تو پھر وہ اوپر بھی ہو سکتا ہے. میں
اپنے بیٹے کا نام رکھنے میں سے کوئی نام تجویز فرمائے. معید، حماد. حماد بہت مناسب ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کا بھی نام ہے اور بیٹے کا بھی نام ہے. قاسم، شاہزیب، حمزہ، ولی. بس حماد ہی رکھے، پھر جب دوسرا ہو جائے محمد قاسم رکھے، جب تیسرا ہو جائے پھر حمزہ رکھے، جب چوتھا ہو جائے پھر ولی رکھے. جہاد وسیلہ ہے اور ذکر عبادت مقصود ہے، اس لیے جہاد سے ذکر عبادت افضل ہے. لیکن قرآن کریم میں ہے کہ جب جہاد اور نماز کا تعارض ہو جائے تو نماز میں تبدیلی کی جائے گی. آنا جانا، آدھا نماز یہ، آدھی نماز ادھر، جہاد برقرار رہے گا. اور جہاد بھی مقاصد میں سے ہے، یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ وہ ذریعہ ہے. رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، یہ روایت موضوع ہے، مکذوب ہے، درست نہیں ہے. تعارض نہیں ہے، دونوں باتوں میں آپ کی عقل کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مسلمانوں کو جہاد کیا کرتے تھے تو آپ کی جہادی تعلیم و تربیت کیا ہوا کرتی تھی؟ جس طرح حدیث میں آیا ہے وہی ہوتی تھی. جہاد کی آیات کو تبلیغ پرفیکٹ کرنا کیسے ہے اور جو شخص اس طرح کرتے اس کے بارے میں کیا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے کہ جہادی آیات تبلیغ پرفیکٹ ہو، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ جہادی لوگ تبلیغ کا انکار کریں. دونوں اپنی اپنی جگہ ہیں. بچوں کا عقیقہ کرنے کے لیے اگر ایسی حیثیت نہیں کہ بیٹے کے لیے 2 بکرے، تو کیا 1 بکرا؟ جی ہاں، 1 بکرا بھی جائے گا. ایسی صورت میں کامل سنت نہیں، لیکن بہرحال ثابت ہے. حلالہ کی شرعی وضاحت فرمائے. پتہ نہیں کہ حلالہ لکھا ہے یا خالہ لکھا ہے. اچھا حلالہ ہے. جب 3 طلاق بیوی کو دے اور پھر گنجائش چاروں اماموں کے مذاہب میں نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے وہ حرام مغلظ ہو جاتی ہے، تو بہتر یہ ہے، بلکہ فرض ہے کہ اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو درمیان میں کسی اور سے نکاح کرا دے، مگر یہ اس وقت کی عدت گزر جائے. 3 طلاق کی عدت میں نکاح نہیں ہوتا. اور جب وہ آدمی 3-4 دن اس کے ساتھ رہے سہے تو پھر اس سے پہلے ہی کہا ہو یا بعد وہ طلاق دے دے، اور پھر عدت طلاق کی گزرے گی. پھر جب عدت سے نکل جائے اور دونوں رضامند تو نکاح ہوگا. یہ درمیان میں کیفیت صورت حلالہ ہے. جو لوگ حلالہ نہیں مانتے وہ پھر حرامے کے قائل ہیں. جو شخص بھی حلال کا قائل نہ ہو وہ حرام ہی کرے گا نا. سورج گرہن، چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ کچھ سائنسی وجوہات ہیں، کچھ شرعی وجوہات ہیں. جس سرزمین پر بندوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اس سرزمین کے سورج اور چاند کو اللہ کی طرف سے تنبیہ شروع ہو جاتی. ایشا نے لڑائی بیوی کو 1 بار کہا طلاق، کسی نے بدعتی دیوبندی کہتے طلاق ہو گئی، لیکن اہل حدیث کہتے کہ 5 بار طلاق 1 بار طلاق. یہ غلط کہتے ہیں. حدیث شریف میں ہے جس آدمی نے بیوی کو 100 طلاق دی تھی، آپ نے کہا 3 طلاق سے تیری بیوی تجھ سے جدا ہو گئی، اور بقیہ جو 97 ہیں فقط ظلمت علی کتاب اللہ. موطا امام محمد، موطا امام مالک. کیا دوران تکبیر کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ دوران تکبیر کیا مطلب ہے؟ یعنی جس وقت مکبر تکبیر کہتا ہو وہی الفاظ کہیں گے آپ. جب وہ کہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو آپ کہے اقامہ اللہ وادامہ ما دامت السماوات والارض. عقیقہ بڑی عمر میں کرنے میں کیا سنت ادا ہو جائے گی؟ ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں اور امام الاسر حضرت مولانا انور شاہ نے فیض الباری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر میں بکرے کاٹے اور فرمایا یہ میرا عقیقہ ہے.
فرمایا کہ میں تو زمانے جاہلیت میں پیدا ہوا ہوں، میرے والد بھی مر چکے تھے، فمن آپ کا انی، میرا عقیقہ کس نے کیا ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، البتہ اس کی حیثیت نفل کی ہوگی۔ خدا حافظ کہنا صحیح ہے یا نہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ خدا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے اور یہ مستعمل ہے 1400 سال سے۔ بخاری شریف میں شہنشاہ وغیرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں، وہ بھی فارسی ہے، اور اس وقت منکرین حدیث کی ایک جماعت ہے جو لفظ خدا پہ اعتراض کر رہی ہے۔ مقصد ان کا علماء سے اعتماد اٹھانا ہے، تو اس وقت خدا حافظ کہنا اللہ حافظ کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ لفظ اللہ حافظ یہ بزدلوں کا کام ہے جو منکری حدیث کے پروپیگنڈے سے متاثر ہے۔ غیرتی لوگ خدا حافظ کہا کریں، اگر وہ اللہ حافظ کہے بھی تو آپ جواب میں کہیں خدا حافظ خدا حافظ، تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ یہ لفظ ہمارے بزرگوں نے صحیح استعمال کیا اور منکر حدیث کا کذاب اور کافر ہے۔ بدعتیوں کی مسجد کا اذان کا جواب دیا جائے، فقہ میں لکھا ہے کہ خلاف سنت اذان کا جواب نہیں ہے، اور ان کی اذان خلاف سنت ہے۔ جو عورت پردے سے انکار کرتی ہے کیا وہ اسلام سے خارج ہے؟ بہت خطرہ ہے اس کے لیے۔ پہلے اس کو بتایا جائے کہ قرآن کریم سورۃ نور سورہ احزاب میں مسلمان خواتین کا حجاب اور پردہ مذکور ہے، اور اس وجہ سے خاتون کا اجنبیوں سے پردہ فرض ہے۔ آیات موجود ہے، جب وہ پھر انکار کرے تو پھر کافر ہوگی، ورنہ نہیں، ممکن جاہل ہو۔ بہت دعائیں فرمائیں اللہ تعالیٰ۔ کیا ایک نفل عبادت کے ساتھ کئی نفل عبادت کی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر صلاۃ توبہ کے ساتھ صلاۃ حاجات کوئی حرج نہیں کر سکتے۔ تشہد اور درود کے بعد ایک سے زیادہ دعا مانگی جاتی، جی ہاں، اس طرح کیا دعا قنوت کے بعد دوسری دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک 2 منزلہ مکان میں جس کی تعمیر میں مندرجہ ذیل اموال خرچ ہوئے ہیں، والد صاحب کی وفات کے بعد بینک سے جو رقم ملی، جی پی فنڈ وغیرہ اور شیئرز کے پیسے، زیادہ تر بینکوں کے شیئر شامل ہیں، پرائز بانڈ کے انعامات کی رقم، کچھ قرض لوگوں سے لیے تھے، کچھ سے اپنے پاس دیے تھے، کیا اوپر کی منزل کا کرایہ حلال ہے اور اس مکان میں نیچے خود رہ سکتے ہیں؟ جو مکان حرام سے بنا ہے اس کی آمدنی بھی حرام ہے، اس میں رہنا سہنا بھی حرام ہے، اس پر اپنی ملکیت دیر تک قائم رکھنا بھی حرام ناجائز ہے۔ کراچی کے مدرسے کا فالتو حصہ کرائے پر دے کر اس کے پیسوں سے پنجاب میں شدید ضرورت ہے، ایک مدرسے کی وہاں پر کرائے پر جگہ لے کے ادارہ چلانا جائز ہے۔ مدرسوں کی جو جگہ ہے یہ وقف ہوتی ہے، وقف نہ تبدیل ہو سکتا ہے نہ بیچ سکتے ہیں۔ ایک حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسرت کی حدیث ہے نا، لیکن طلق ابن علی نے کہا ہے کہ یہ بھول بھٹک گئی اور درست بات نہیں ہے اور روایت بھی کمزور ہے۔ کاظمی پتہ نہیں کیا چند اچھا فاطمی ہے تو کاظمی لکھا ہوا ہے۔ ایسے بے شرم اور بے حیا کو جواب دینا جس کو لکھنے کی تمیز نہیں ہے، خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا ہے۔ فاطمی کو کاظمی لکھا ہے اور تسبیح کو جو ہے چھنگال لکھا ہوا ہے۔ نماز کی کتاب میں لکھا ہے گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں، مطلب کہ سنت نہیں ہے، مستحب ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے
کہ یہ ثابت ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے تحفۃ الطلبہ فی مسح الرقبہ. کیا سحری اور تہجد کے لیے اذان دینا سنت ہے؟ صرف حرمین شریفین میں اور کہیں نہیں. سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد میں ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرے، پھر قاعدہ نئے سرے سے اس نماز ختم کرے. ایک آدمی فرض نماز ادا کرنے کا اسی وقت کی نماز کے لیے دوسرے لوگوں کی امامت کرا سکتا ہے. ہاں اگر اس کے ذمہ کوئی اور نماز نہیں ہے تو کرا سکتا ہے. ایک عالم نے اسی مدرسے میں کہا کہ مفتی صاحب حضرت مولانا سرفراز خان کے خلیفہ مجاز ہے. اگر یہ صحیح ہے تو حضرت آپ ہمیں اس نعمت سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ چونکہ ہمارے تمام اکابر شریعت طریقت کے امام تھے، تو وہ تو اکابر کے نام تو اصاغر ہے. حضرت آپ سے مسلمین کو انشاءاللہ یہ جو موجودہ فائدہ ہے قرآن و سنت کا، یہ منظور نہیں ہے آپ کو. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے کلمہ شہادت و نکاح دوبارہ کرا دیں. آپ شریعت کو ناقص سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک رات میں 2 وتر نہ پڑھو تو عشاء کے وتر کے بعد اگر قضاء عمری پڑی جائے تو اس میں وتر نہ پڑے. ہاں یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ 2 وتروں کے مقام کا فرق ہے. ایک وتر ادا ہے، دوسرے وتر قضا ہے. اس طرح حدیث میں ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھنا بھی منع ہے، لیکن قضا عمری کی اجازت ہے، اس لیے وتر بھی پڑھ سکتے ہیں. جس شخص نے داڑھی پر کالا رنگ لگایا وہ امامت کر سکتا ہے. جماعت المسلمین جو حقیقت میں جماعت الکافرین ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جن کی رنگ نہیں ہے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے، اور وہ داڑھی کالی کرنا فرض بتاتے ہیں. درست بات یہ ہے کہ اگر جوان ہے اور داڑھی سفید ہوئی یا بیوی اس کی جوان ہے، اندیشہ ہے کہ اگر یہ بابا بن گیا تو وہ چلی جائے گی، تو اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے داڑھی کالی کر سکتا ہے، مگر اور بھی اپنی صحت کا خیال رکھے. صرف بالوں سے ڈرانا کام نہیں آئے گا. موئے بتلبیس سیاہ کر دے راس نخواہت شدنی پشت کوز. میرے ایک بھائی آسٹریلیا میں رہتا ہے، اس کی نوکری یا کام کی وجہ سے کچھ نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا. کیا وہ گھر میں اپنی اہلیہ بچوں کے ساتھ؟ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے، جب واپس آئے تو جماعت ہو چکی تھی. فدخل بیتہ وجمع اہلہ وصلی بہم. ترمذی شریف. آپ گھر داخل ہوئے، اہل خانہ کے ساتھ جماعت کی. مقتدی امام کے پیچھے رکوع سجدے میں جاتے امام کے ساتھ اللہ اکبر پڑھے گا جی پڑھے گا، لیکن یہ سنت ہے. ہاں پہلی تکبیر فرض ہے. گاؤں میں اکثریت دیکھا گیا کہ نماز جنازہ کے بعد کچھ لوگ دائرے کی شکل میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پہ پیسے رکھ کے قدم گنتے ہیں، جیسے وہ ہیلے کا نام دیتے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہیلے ثابت ہے، فقہ میں ہیلوں کی گنجائش. اب یہ تم نے جو لکھا یہ تو کوئی اور ڈرامہ ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ مرحوم کی قضا نمازیں، روزے، حقوق اللہ، ان کو اللہ سے معاف کرانے کے لیے فدیہ دینا، یہ تو وہ فرض ہے، سب کہتے ہیں. اب فدیہ کم ہے اور نمازیں زیادہ ہے تو 20، 30، 40 فقراء مساکین بیٹھ جاتے ہیں اور وہ قبول کرتے آگے بڑھاتے، پھر وہ قبول کرتے آگے بڑھاتے، ایک چکر دیتے. اس کو یہ پنجپیری وجپیری جو ہے ناجائز کہتے ہیں، لیکن یہ ان کا جہل ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ فقہ میں بالکل ثابت ہے، امام محمد سے منقول ہے کہ یہ جو فدیہ ہے یہ یجزی ہے انشاءاللہ. اس لیے کم کو زیادہ بنانا عذر ضرورت، اس کا ثبوت ہے فتاوی شام کتاب المریض کے آخر میں ہے یہبہ الی الفقیر فیقبضہ
ثم يأخذه الولي فيهبه الفقير ثم يأخذه الولي ثم يقبضه الفقير ثم حتى تسقط عن الميت الصلوات والصيام. اسی طرح یہی ہیلا البحر شرح کنز میں ہے، نہر میں ہے، تبیین میں ہے، مبسوط شمس الائمہ میں ہے. پنجر مولانا صاحب نے اس کے خلاف رسالہ لکھا ہے النشاط عن حیلۃ الاسقاط، لیکن وہ رسالہ فقہی طور پر غلط ہے اور اس میں حقیقت کا انکار ہے. کیا مسلمان کے لیے جائز ہے کہ کسی چیز میں نقص ہو جائے بغیر بتائے کم قیمت پر فروخت کرے؟ اس کو بے بالغرر کہتے ہیں، دھوکہ دے کے بیچنا حرام ہے، واجب الرد ہے، واپس ہو جائے گا. آج کل موبائل فون نے پتہ نہیں بغیر پتہ چلے والا نقص ظاہر کیا ہے، دوسرے شخص پر بیچتے. مجھ سے موبائلوں کی باتیں نہ کیا کرو، یہ ڈراؤں باتوں سے پوچھو. ہم لوگ کرائے کہ گھر میں رہائش پذیر ہے، اپنے گھر کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. حضرت والا سے دعا اللہ نصیب فرمائے. میاں حبیب نے اپنے فرزند کے لیے خصوصی دعا، اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے. ماہین یوسف کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ان کے دونوں پھیپھڑے ختم ہو گئے، آکسیجن استعمال کر رہے، ان کی عمر صرف 28 سال ہے. اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے. بہت دعائیں دی، اللہ پاک جزائے خیر دے. اللہ آپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے اور ان کے ثمرات تمام مسلمانوں کو، جملہ اہل مجلس کو نصیب فرمائے. میرا بیٹا جو بہت ہی مذہبی اور نماز روزے کا پابند تھا، آج سے تقریباً 10 سال پہلے پڑھنے کے لیے امریکہ گیا. وہاں اس نے ماسٹر کیا اور وہی ملازمت کر لی. تقریباً 3 سال پہلے اس کو وہاں کا گرین کارڈ مل گیا. 2 سال پہلے اس کے فون آتے تھے، مگر اب فون آتے تو نہ اس کے نمبر کوئی جواب ملتا ہے. وہاں میں نے اپنے جاننے والوں کو فون کیا تو وہ لاعلم ہے، کہتے کافی عرصے سے ان کے پاس بھی نہیں آ رہا. سفارت خانے والے کئی خطوط لکھنے کے باوجود خاموش ہے. دعا کر کے اور رو کر کے ہم تھک گئے. کوئی ایسا عمل بتائے ہمارا اللہ پاک آپ کی پریشانی دور فرمائے. ماہنامہ الاحسن ہمارا آ چکا ہے، اس میں اہم مہم باتیں ہیں، باذوق لوگ اس کو پڑھا کریں. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یہ جو پریشانی انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں، جو ایک مذہبی انسان تھا اور تکلیفوں میں ان کے والدین ہیں، اللہ ان کے صدمے دور فرمائے اور وہ صحیح سلامت پہلے سے بڑھ کر مومن مسلم کی طرح ان کو نصیب ہو جائے. جنہوں نے اور پریشانیاں بتائی اللہ ان کی امداد فرمائے، اور جنہوں نے بیماریوں کا ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت شفا عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله عليه وسلم.